سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا، اٹھا کے بولو، تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد البرى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف البرى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعطرته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين إلى يوم الدين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، درود شریف پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ایک مرتبہ سارے عقیدت و محبت سے پڑھیں، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين،
وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تیرا منگتا نہ در بدر جائے، میرے آقا تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، مل کے بولو تیرا منگتا نہ در بدر جائے، میرے وارث میرے غریب نواز، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بر جائے، میرا کشکول آج بر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے۔ یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس کے ارد گرد میرا خطاب بھی گھومے گا، ذرا توجہ کرنا۔ فرش تو فرش ہے میرے آقا، فرش تو فرش ہے میرے آقا، عرش پر بھی تیری نظر جائے، عرش پر بھی تیری نظر جائے، انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور فقید المثال پروگرام محلہ مغربی ساہووالا میں 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں برادر محتشم عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عتیل احمد نقشبندی مجددی زید شرفہ آپ کو اور آپ کے جملہ احباب جنہوں نے اس پاکیزہ محفل کو سجایا، محترم محمد احسان اللہ صاحب، محترم منیر احمد صاحب،
محترم شبیر حسین صاحب، محترم تنویر حسین صاحب، محترم نوید حسین صاحب، محترم علی حسنین صاحب، اور جتنے بھی ان کے ساتھ اس محفل کو سجانے میں، انتظامات کرنے میں شامل ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور محترم بھائی صاحب نے مدارس، مساجد، جنازگاہ اور علماء کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک ان کی طرف سے قبول فرمائے اور ان کے کاروبار میں دن دوگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے قبلہ مجددی صاحب نے، علامہ محمد عدیل نقشبندی مجددی صاحب نے مجھے اس محفل میں آ کر خطاب کرنے کی دعوت دی۔ میں آپ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ بحمدہ تعالی ایفائے عہد کے طور پہ میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے، میری جماعت کے علماء و مشائخ وارثان منبر و محراب تشریف لائے۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ اس محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرما اور اس بزم کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے یہ بزم سجائی گئی، اللہ ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرما۔ ٹائم کافی بیت چکا ہے، بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سے صرف یہ التماس ہے کہ یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ ان کی محفل کہاں، تو کہاں، میں کہاں، با ادب بیٹھ جا اور کیا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں آ کے اپنی باتیں کریں، ادھر ادھر دھیان کریں، جو پلے میں سرمایہ ہے وہ بھی لٹا کے اور ضائع کر کے چلے جائیں۔ اس بارگاہ میں تو اونچی سانس لینا بھی بے ادبی اور گناہ ہے، تو بڑی توجہ سے بیٹھنا ہے، بالکل اپنی بات نہیں کرنی۔ یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات اچھی لگے تو پھر آپ کے لو سے محبت سے سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے سپارے کی پہلی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان رسولوں میں سے کوئی رسول وہ بھی ہے جس کو سب پر درجوں میں بلند فرمایا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس محفل میں ہم سارے ایک مرتبے کے لوگ نہیں ہیں، بعض سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سارے ایک جیسے، سارے ایک شکل والے نہیں، سارے ایک رنگ والے نہیں، سارے ایک مزاج والے نہیں، ایسے ہی سارے ایک رتبے اور
مرتبے والے نے. اور اگر میں یوں کہوں کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو سارے مجمع سے زیادہ فضیلت والا ہے، ایک ایسا ہے جو سارے لوگوں سے زیادہ عظمت و شان والا ہے، ہر کوئی تجسس میں پڑ جائے گا، ہر کوئی فکر میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ کوئی نام لے دیں، آپ کوئی وصف بیان کر دیں تاکہ ہمارا تجسس، ہماری فکر ختم ہو جائے. باری تعالیٰ رسول ہیں 313 اور نبی ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش. تو فرما رہا ہے ان رسولوں میں سے ایک رسول ایسا ہے جو سب پر فضیلت والا ہے، بلندیوں میں، شانوں میں، رفعتوں میں بلند ہے، درجوں میں بلند ہے. باری تعالیٰ کوئی وصف بیان نہیں کیا، باری تعالیٰ تو نے نام بیان نہیں کیا. اگر نام بیان کر دیتا تو ہمیں پتہ چل جاتا، اگر وصف بیان کرتا تو ہمیں پتہ چل جاتا. آواز قدرت آتی ہے، لوگوں یہ تو کوئی کمال نہیں، میں نام لوں تب پتہ چلے، میں وصف بیان کروں تب پتہ چلے. کمال تو یہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہا جائے تو ہر مومن کا دھیان مکین گنبد خضرا کی طرف چلا جائے. یہ تو کوئی کمال نہیں، نام لیا جائے، وصف بیان کیا جائے تو پھر پتہ چلے. کمال یہ ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہا جائے، ہر مومن کی زبان پہ بے ساختہ جاری ہو جائے کہ سب رسولوں سے درجوں میں بلند ہونے والا صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے. بولو، رسولوں میں درجوں میں بلند ہونے والا آمینہ کا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو جو کمالات، محاسن، معجزات اور خوبیاں عطا فرمائیں، وہ سارے کے سارے کمالات، محاسن، معجزات اور وہ ساری خوبیاں بن کے ان کے علاوہ بھی اور کمالات، محاسن، معجزات اور خوبیاں بطریق اتم آمینہ کے لال کی ذات میں موجود ہے. کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کے آیا. 100 والا والو ذرا مچل کے بولو. کوئی کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاص وقت کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی خاص زمانے کے لیے نبی بن کے آیا. لیکن جب آمینہ کا لال آیا، جب عبداللہ کا چاند آیا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل زلف والا، ماداک کے کاجل والا، مکین گنبد خضرا، میرے اور آپ کے آقا کی جلوہ گری ہوئی. رب کائنات نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. توجہ، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. میں ساری کائنات کا رب ہوں، تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. کوئی ذرہ کائنات میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے، کوئی ذرہ کائنات تیری رحمت سے باہر نہیں ہے. جہاں تک میری کبریائی ہے وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفائی ہے. جہاں تک میری خدائی ہے، میری کبریائی ہے، وہاں تک تیری مصطفائی ہے. پہلے نبی اور ان کی امتوں کو عبادت کے لیے خاص جگہ کا تعین کرنا پڑتا. اگر وہ کہیں جاتے
تو 7 پھٹے اور تخت لے کے جاتے جن کے اوپر وہ عبادت کرتے، سجدہ کرتے. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آج سے 1500 سال پہلے سرزمین مکہ پر تشریف فرما ہوئے تو اس امت کو سب سے پہلا انعام یہ ملا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. مصطفیٰ کے قدم کیا لگے، رب نے ساری کائنات کو پاک بھی کر دیا ہے، سجدے کے قابل بھی کر دیا ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب بعض کو بعض پر فضیلت کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو درجوں میں کم کیا ہے، کسی کو درجوں میں بلند کیا ہے. لیکن غور کریں تو اللہ پاک کہہ رہا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ پاک نے کسی نبی کی طرف کمی کی نسبت نہیں کی، کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ خود ہی پیغمبر بناؤں اور پھر ان کی طرف کمی کی نسبت بھی فرماؤں. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہوگی تو آپ سبحان اللہ بولیں گے، سمجھ جائیں گے. تو ارے رب تعالیٰ ہو کر اپنے پیغمبر نبی اور رسول کی طرف کمی کی نسبت نہیں کرتا تو یہ مولوی ہو کر مصطفیٰ کی طرف کمی کی نسبت کیسے کر سکتا؟ وہ مولا ہو کر مصطفیٰ کی طرف یا کسی نبی کی طرف کمی کی نسبت نہیں کرتا تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والا ملا ملوانا، یہ صدقے اور خیرات کھا جانے والا، یہ مصطفیٰ کی طرف کمی کی نسبت کرتا ہے. رب کائنات کو اپنے نبی کے اندر کمی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو بھی کم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سب کو شان رفعت و کمال عطا کر کے بھیجا. پھر اللہ پاک نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے. علماء قراء حفاظ تشریف فرما ہیں سب سے زیادہ 9 معجزات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، واضح اور کھلی 9 نشانیاں عطا فرمائیں. ارے اللہ پاک نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اگر سارے نبیوں کے معجزات کو اکٹھا کریں تو پھر بھی ان کی کوئی حد بنتی ہے. لیکن ورفع بعضهم درجات یہ جمع کثرت ہے، جو حد سے ماورا ہے. اللہ پاک نے محبوب کو معجزات بھی اتنے عطا فرمائے ہیں کہ جو شمار میں نہیں آ سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، مل کے بولے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، معجزہ بن کے ہمارا نبی، معجزہ بن کے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا
نبی۔ اللہ پاک نے ایک ایک وقت میں تین رسول بھیجے، ایک ایک وقت میں تین رسول بھیجے۔ فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان کو تیسرا رسول عطا کر دیا۔ یہ سورہ یاسین ایک ایک زمانے میں ایک ایک علاقے کی طرف ایک ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، لجپال کی آمد، سبحان اللہ۔ فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ہم نے ایک بستی کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے تیسرا رسول بھیج دیا۔ لیکن قربان جائے، جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کو رب کائنات نے بھیجا، ساری کائنات مصطفیٰ کے حوالے کر کے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے محبوب اپنی سونی پیاری سچی میٹھی زبان سے کہہ دو، تم سب کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا کسی ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ قیامت تک کے لیے، کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہاتھ اٹھا کے بولے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اللہ پاک نے نبی بھیجے، ان میں سے کچھ نبیوں کا صرف کام یہ تھا کہ انہوں نے تبلیغ کرنی، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ذمے صرف تبلیغ تھی اور کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ نبی ایسے بھیجے کہ جن کے ذمے تبلیغ بھی تھی اور فرعونوں اور نمرودوں سے ٹکر بھی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے رہے، فرعون سے ٹکر بھی لیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے رہے اور نمرود سے ٹکراتے بھی رہے۔ اور کچھ نبی ایسے تھے جن کے ذمے تبلیغ بھی تھی اور ان کو سلطنت اور اقتدار بھی عطا فرمایا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔
ان کو اللہ پاک نے تبلیغ کا فریضہ بھی دیا اور اقتدار اور سلطنت بھی عطا فرمائی. لیکن جب حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. جو کمال اللہ پاک نے سارے نبیوں کو دیے ہیں وہ سارے کمال اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرمائے. سبحان اللہ بولو. اب پھر ذرا قرآن پاک پہ غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. انی جاعلک میں آپ کو بناؤں گا، بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماما امام. غور کرنا کن کا امام؟ بولو لوگوں کا. بناؤں گا بنانے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا بنا دیا یا بنا کر بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خلافت کی نسبت کی تو زمین میں خلیفہ بنانے کی. حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا زمین میں خلیفہ بناؤں گا. آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا زمین میں خلیفہ بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کی جلوہ گری ہوئی، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے سراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے. ارے پہلے نبیوں کو پہلے بھیجا ہے، پھر شانیں عطا فرمائی ہیں. مصطفیٰ کو بعد میں بھیجا ہے، پہلے شانیں عطا فرمائی ہیں. ارے سو والا کی سرزمین پہ بسنے والوں، میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے کمالات، محاسن، خوبیاں، شانیں، رفعتیں اللہ نے نبیوں کو عطا کیے، اگر ان سب کو بکھیرا جائے تو 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں. اگر ساری شانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک آمینہ کا لال بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ان سارے کمالات کو بکھیرا جائے تو 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کیا جائے ایک محمد مصطفیٰ بنتا ہے. تو پھر یہاں پر کیوں نہ مل کے بولیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا. ہاتھ اٹھا کے بولو تاجداروں کا ہمارا
नबी ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी। हम हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर को सलाम करते हैं, हर एक का अदब और एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखें हर नबी शान वाला, हर नबी कमाल वाला है, पर 1.25 लाख नबियों में जो खूबियां हैं वो सारी खूबियां अल्लाह ने अपने महबूब की जात में जमा फरमाई। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं एक दो प्यारी प्यारी हुजूर की अजमत की बातें आपको सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तेरे दर्द मंगते ने, दरवेश ने, वली ने, और जिन्ना खाते तेरे दर्द टुकड़े कर दे अली, अली, अली ने। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. انج نہیں نا میں حدیث پاک پڑھی ہے ایتے سینوں آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6. مجھے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی گئی. میرے آقا کے غلاموں ذرا جملوں پہ غور کرنا. فرمایا 6 وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی گئی. قبلہ نقشبندی صاحب یہ نہیں فرمایا 6 وجہ سے نمازیوں پر فضیلت عطا کی گئی, روزے داروں پر فضیلت عطا کی گئی, حاجیوں پر فضیلت عطا کی گئی, بلکہ میرے آقا نے فرمایا نبیوں پر مجھے 6 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں پر میں اس جملے پہ غور کرو نا, زور دے رہا ہوں. نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کے 2 ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, نبی کے 2 پاؤں, ہمارے بھی 2 پاؤں, ان کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی 2 آنکھیں, ان کے بھی 2 کان, ہمارے بھی 2 کان, ان کی بھی زبان, ہماری بھی زبان, ان کی بھی شادی بیاہ اور اولاد, ہماری بھی شادی بیاہ اور اولاد, معاملہ سارا برابر ہے. ارے مدینے سے آواز آتی ہے او کم بختو میرے 2 ہاتھ دیکھ کر مجھے اپنی طرح سمجھنے والوں, مجھے تو اللہ نے نبیوں پر بھی 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. ماننا پڑے گا جس محمد مصطفیٰ کے برابر 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نہیں ہے, امتیوں میں کوئی محمد کی مثل کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو کہتے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا جھوم کے بولو, اتنے میرے آقا کے عاشق ہیں در و دیوار گونج جائیں. مچل کے بولو دیوانہ وار. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات
ذات ہے، رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے پہ ہاتھ اٹھا کے بولنے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی بستین 6 وجہ سے، نادانوں میرے آقا تو نبیوں سے بھی زیادہ افضل ہے، تم حضور جیسے بننے کی بکواسات کرتے ہو، فرمایا اوتیت جوامی الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب سے میری مدد کی گئی ہے، اگر دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوتا نا، اس کے دل پہ میرے نبی کا رعب طاری ہو جاتا، 1 مہینہ دور ہوتا تو اس بے حضور کا خوف طاری ہو جاتا، کب کبھی طاری ہو جاتی، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے جو غنیمت کا مال ہوتا تھا اس کو آگ آ کے کھاتی تھی، آگ کی نظر کیا جاتا تھا، لیکن اب مال غنیمت حضور کی امت کے لیے حلال ہے، فرمایا پہلے لوگوں کو خاص جگہ پہ عبادت کرنا پڑتی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، میں تشریف لایا میرے قدم کیا لگے، ساری روئے زمین پاک بھی ہو گئی اور عبادت اور سجدے کے قابل بھی ہو گئی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے آنے پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبیوں پر بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، سوالہ کی سرزمین حضور کا میلاد منانے والوں خوش نصیب ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ کملی والا سن بھی رہا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے جس طرح مجدی صاحب نے ہاتھ اٹھائے ایسے ہی مچل کے آپ بھی بولو، ایسے عشق کے ساتھ دیوانہ وار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، میرے آقا تشریف فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے، میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انج ٹک ٹکی بن کے حضور نو ویکھی جا رہے، ادھر ادھر نہیں ویکھ دے، بس حضور دے دیدار وچ محو نے مستغرق نے، میرے آقا نے فرمایا یا امی حل لک حاجتن، چاچا جی کی گل ہے، بڑے پیار نال محبت نال میرا چہرہ ویکھی جا رہے، عرض کیتی سونیا ایک پرانی گل یاد آ گئی ہے، وہ گل یاد کر کے تہاڈا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں، پرانی جی گل یاد آئی ہے تاں تو انہوں ویکھی جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا چاچا جی وہ گل کی ہے تے نالے کدوں دی گل ہے، عرض کیتی سونے بڑی پرانی گل ہے تے بڑی انوکھی گل ہے، میرے آقا نے فرمایا چاچا جی دسو نا کدوں دی گل ہے نالے گل کی ہے، عرض کیتی جدوں تسی دنیا میں تشریف لے آئے تو انہوں آیا یہ تھوڑے جے دن ہوئے سن، تہاڈی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے توانو پنگوڑے وچ لٹایا ہویا سی، رات دا ویلا سی، 14ویں دا چن پوری آن، تاب شان و شوکت دے نال آسمان تے پیا چمکدا سی، آقا میں بڑی دیر تک ایک منظر ویکھدا رہیا وہاں، تسی پنگوڑے چ لیٹ کے جدھر اپنی شہادت والی انگلی کر دے سو،
آسمان والا چن بھی اسے پاسے ٹر جاندا سی میرے آقا نے اے نہیں فرمایا چاچا جی چنگا کیتا جے میرے نال پہلا گل کر لئی جے کسی اور نال گل نہ کرے ہو لوگ تے منو نبی منن واسطے تیار نہیں اے گل کون مننے دا نالے ہو بھی نہیں سکدا جدھر میری انگلی جاوے چن بھی اسے پاسے ٹر جاوے میرے آقا نے فرمایا چاچا جی اگر کبو تے میں اودو دی گل نہ سناوا جدو میں جے دنیا وچ بھی نہیں سنایا حضرت عباس نے عرض کی تھی سونیا ضرور ارشاد فرماؤ میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدی لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء فرمایا رب کائنات دی قسم ہے فرمایا تسی تے پہ کہندے ہو جدو میں چند دن دا بچہ سا میری والدہ نے پنگوڑے چ لٹایا سی رات دا ویلا سی چودویں دا چن پہ چمکدا سی جدھر میری انگلی جاندی سی چن بھی اسے پاسے ٹر جاندا سی چاچا جی سن لو والذی نفسی بیدی لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء فرمایا چاچا جی رب کائنات دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر محمد دی جان ہے جدو میں اپنی والدہ حضرت آمینہ دے شکم اطہر دے اندر سا میں اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر سا لوئے محفوظ دے جدو قلم چلدا سی میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سندا ہوندا سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چاچا جی میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سا تے لوہے محفوظ تے قلم چلدا سی او دے چلن دی آواز میں اپنی ماں دے پیٹ وچ شکم وچ سندا سا قبلہ ذرا توجہ فرمائے ہو میں ایک جملہ تہاڈی نظر کرن لگا علماء نعت خان میرے آقا دے سارے غلام اس جملے دے تے جھوم جان دے ارے جیڑا نبی توجہ جیڑا نبی ماں دے پیٹ دے اندر رہ کے لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن سکدا وے او سو والے غلامہ دا مدینے درود و سلام بھی سن سکدا حق 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ جیڑا نبی ماں دے شکم چ رہ لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن سکدا ہے او سو والے سیال کوٹ والے غلامہ دا مدینے درود و سلام بھی سن سکدا ہے ساڑھے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام عاشقہ امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایسے واسطے فرما دینے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام فرما دینے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہلا ہو سلام ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام
اچھا میں عقیدے دی ایک دو اور گالے دے وچ ایدے زمن چ کر جاواں عرض کیتی حضور میں ویکھیا جدھر تہاڈی انگلی جاندی سی چن بھی ادھر ہی جاندا سی حضور اج کئی لوگ وہ نے جڑے کہندے نے نبی پاک صرف بشر نے نبی پاک نو نور نہیں منتے انہاں نو پوچھو کہ چن نور ہے یا بشر ہے یا خاکی کی ہے نہیں چن تے نور ہے چن نور ہے نادان چاند کو نور مانتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ چاند میرے آقا کا کھلونا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چاند میرے آقا کی انگلی پہ رقص کرتا ہے میری آقا کی انگلی پہ چلتا ہے ارے ماننا پڑے گا جس کا کھلونا نور ہے وہ کملی والا خود بھی نور علی نور ہے امام اہل سنت نے اتوی قلم اٹھایا تھا فرما دینے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں ہاتھ اٹھا کے بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا جولیاں پھیلا کے بولو میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا ٹیڈا صدقہ نور کا اللہ 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 ہمارے آقا غلاموں کی باتیں سنتے ہیں سبحان اللہ بولے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں ماشاءاللہ اب تو اتنا مجمع کے سامنے آ کے حضور کے غلام کھڑے بھی ہو گئے اس وقت لوگوں کا مزاج ڈھیلا پڑتا ہے ماشاءاللہ آپ کا ذوق پہلے سے بھی بلند ہو رہا ہے اللہ اسی طرح حضور کے عشق میں مچلتا رہے حضور کی محبت میں اسی طرح تڑپتے رہو اور مچلتے رہو آپ سبحان اللہ بولے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں حدیث رسول کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ نے حدیث سن لی اور اس کے تناظر میں میں نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہمارے آقا ہماری باتیں سن رہے ہیں بولیے ہماری باتیں سن رہے ہیں اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے آقا سن بھی رہے ہیں ہمارے آقا اس محفل میں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں
این جی دی ٹیلی سبحان اللہ جدے میں حدیث نہیں سنانی ذرا زور نہ لو سارے اجے بھی نہیں بولے جڑے کھلوتے ہو نوجوانوں تسی بھی ذرا توجہ کرے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء سبحان اللہ بولو میں ترجمہ سناواں حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھ لیتے تھے اسی طرح کملی والے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے تھے میں کوئی اپنی گلی اپنے علماء دی شان نہیں پہ بیان کردہ میں کملی والے جس نبی دا کلمہ پڑھنے اس آقا دی شان بیان پہ کرنا حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے سرکار جس طرح اجالے وچ سرکار جس طرح روشنی وچ حضور جس طرح ضیاء وچ ویکھ لندے سن اسی طرح سرکار اندھیرے وچ طریقی وچ بھی ویکھ لندے سن یہ حدیث ذہن چ رکھو ایک حدیث اور سنو کہ پھر نتیجہ سناواں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه يا فلان ألا تتق الله ألا ترى كيف تصلي أنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي میرے آقا دے غلاموں توجہ فرمایا جے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ظہر دی نماز پڑھائی اسی نبی پاک دے پیچھے ظہر دی نماز با جماعت ادا پہ کرنے صفا بن گئیاں وفی مؤخر الصفوف رجل صفا وچو سب تو آخری صف دے اندر ایک بندہ نماز پہ پڑھنا ہے فاساء الصلاۃ اس نے نماز وچ غلطی کی تھی غلط طریقے نال نماز پڑھی فلما سلم ناداہ نبی پاک نے جدو سلام فرمایا سلام پھیر کے حضور نے انہوں آواز دے کے فرمایا یا فلانو اے فلانیا الا تتق اللہ تو کیا اللہ کو نہیں ڈردا الا ترى کیف تصلی کیا تو دیکھدا نہیں کس طرح نماز پڑھدا ہے انکم ترون انه یخفى علی شیء مما تصنعون تسی میرے پیچھے نماز پڑھ دے ہو تسی سمجھ دے ہو میرا منہ اگے وے تسی میرے پیچھے ہو منوں نہیں پتہ چلدا کس طرح نماز پڑھ دے ہو جس طرح مرضی نماز پڑھ دے رہو میرے آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میری جان ہے فرمایا انی لارا من خلفی کما را من بین یدی اللہ دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میری جان ہے جس طرح میں توانو اگو ویکھنا ماں ایسے طرح میں توانو پچھو بھی ویکھنا ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ فرمایا واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی فرمایا جس طرح میں پیچھے جس طرح میں اگے ویکھنا ایسے طرح میں پیچھے بھی ویکھنا سو والا والو ذرا ایک جملہ بولن لگا سمجھ کے تے قدر کرنا اس جملے دی جملہ بڑا بڑا تے قیمتی ہے ارے جیڑا نبی اجالے کی طرح جو نبی اجالے کی طرح اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے جو نبی آگے کی طرح پیچھے دیکھ سکتا ہے
میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، جو نبی اجالے کی طرح اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے، جو نبی آگے کی طرح پیچھے دیکھ سکتا ہے، وہ کملی والا 100 والے والی محفل میں آنے والے غلاموں کو گنبد خضرا میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جار، یا نبی یا نبی، حضور کے غلام ہے، موت بھی حیات ہے، موت بھی حیات ہے، تو زندگی فضول ہے، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بابا جی بھی زندہ باد، کیا بات ہے، الحمدللہ 3 سال ہو گئے نا، کیا بات ہے، بابا جی بھی زندہ باد، اللہ پاک سلامت رکھے۔ حضرت عائشہ کی فرمانی ہے، سرکار جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے ایسے ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ حضور فرماندے نے جس طرح میں اگے ویکھنا اسی طرح پیچھے ویکھنا، جیڑا نبی اجالے دی طرح اندھیرے چ دیکھ سکدا ہے، جیڑا نبی اگے دی طرح پیچھے ویکھ سکدا ہے، او اس محفل چ آن والے غلاماں نو گنبد خضرا وچ بھی ویکھ سکدا ہے۔ اللہ حضرت فرماندے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے کائنات وچ ایک چیز بھی ایسی نہیں جڑی سرکار دی نگاہ تو پوشیدہ ہوئے چھپی ہو۔ یہ لوگ کہندے نے نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، ہیں جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، میں کیا نادان، علم تے انہوں دیوار دے پیچھے نہ ہوئے جڑا دیوار دے دوسرے پاس سے بیٹھا ہوئے، جڑا بیٹھا ہی دیوار دے ہوتے ہوئے، کیا بات ہے، پاہمیں پیچھے ویکے پاہمیں اگے ویکے، میرے آقا تے ساری کائنات دے ہوتے بیٹھے، سرکار دیاں اکھا تو کائنات دی کوئی چیز بولو پوشیدہ۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون۔ ذرا محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں ویکھنا وا تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سننا وا تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سننا وا تسی نہیں سن دے۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے درمیان کھڑے نے، میرے آقا نے فرمایا ان موعدکم الحوض وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا۔ فرمایا میرے غلاموں جس حوض کوثر دے ہوتے تو آڈے نال ملاقات میں وعدہ کیتا ہے، میں ہون ایس ویلے تو آڈے وچ کھلوتا ہاں، لیکن تے کھلو کے میں حوض کوثر نو پہ ویکھنا۔ ان موعدکم الحوض تو آڈے نال جس حوض کوثر دا وعدہ ہے
وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا حالانکہ میں اس جگہ تے کھڑا ہوں میرے آقا دے غلاموں ذرا غور کریں آجے حوض کوثر کتے ہوئے زمین تو پہلا آسمان 500 سال دی مسافت پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت اس طرح 7 آسمان نے ہر آسمان دے وچ 500 سال دی مسافت 7 آسمانہ تے پہنچن واسطے 3500 سال لگ دینے 3500 سال تو بعد 7 آسمانہ تو ہوتے اندہ سدرت المنتہا سدرت المنتہا دے کول اندہ جنت الماوا جنت ماوائے اس جنت ماوا دے کول حوض کوثر ہون قلم پینسل لے کے حساب و کتاب کرنا شروع کر دو حوض کوثر زمین تو کننا قدور ہے ارے ہزارہ نہیں لکھا نہیں کروڑا اربا خربا میل حوض کوثر زمین تو دور بندہ ہے او جیڑا کملی والا زمین تے کھلو کے اربا خربا میل دور حوض کوثر نو دیکھ سکتا ہے او چند ہزار میل تو اس محفل اوچان والے اپنے غلامانو دیکھ بھی سن سکتا ہے اور اپنے غلامہ دا کلام سن بھی سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں تے کھڑا ہوں میں حوض کوثر بھی 7 آسمانہ تو اگے سدرت المنتہا سدرت المنتہا دے کول جنت ماوا پھر اگے حوض کوثر تے حضور زمین تے کھلو کے حوض کوثر پہ ویکھ دے تے حوض کوثر اتنا دور ہوئے تے حضور انہوں ویکھ سکدے نے تے اے سیال کوٹ تے مدینہ پاک تو چند ہزار میل دور ہے حضور رہتے کیوں نہیں ویکھ سکتے حضور نے ایک دن حضرت بلال نو آواز ماری این بلال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور غلام حاضر ہے حضور نے فرمایا جدو حضور معراج تو واپس آئے تو اس تو بعد حضور نے فرمایا بلال کی کرنا ہے حضرت بلال ڈر کے سہم گئے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا عرض کی تھی حضور حکم فرماؤ غلام حاضر ہے کی پوچھنا چاہتے ہو میرے آقا نے فرمایا بلال انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ چلو جڑے اسٹیج والے عاشق بیٹھے نے تسی سبحان اللہ کہہ چھوڑا انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ اے بلال جدو میں جنت دی سیر پہ کردہ سنا تے اپنے اگے اگے تیرے ٹرن دی آواز پہ سندا سنا دفن علیک بین یدی فی الجنہ اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا بلال تیرا عمل کی ہے حضرت بلال عرض کر دینے حضور میرا عمل ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنا وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو کر لینا توجہ کرے آجے حضرت بلال حضور فرما دینے میں جنت میں تھا جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سن رہا تھا حضور جنت میں تھے بلال مکے میں تھے حضور دے غلاموں سبحان اللہ اگر سمجھ آندی تے تسی ضرور ہی کہنا گل دے توجہ دی اگر تہاڈی توجہ بلال نے مکے تے سرکار نے جنت تے سرکار فرماندے نے سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی میں ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں آپ کے ذوق کے لیے جو نبی جنت میں جا کر مکے میں زمین میں چلنے والے غلام کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے وہ یہاں کے غلاموں کا درود و سلام گنبد خضرا میں بھی سن سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے یہ عطا حضور پہ رب مجید کی ہے یہ عطا حضور پہ
رب مجید کی فریاد سنتے ہیں وہ قریب و بعید کی فریاد سنتے ہیں وہ قریب و حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ 5 منٹ تے لگنے حضرت بلال امیہ حضرت بلال نو مارتا پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو دی ننگے تے فرمایا امیہ خدا دا خوف کر اس غلام دا قصور تے صرف ہے ہوئی ہے نا کہ اللہ نو ایک مندہ وے تے محمد نو اللہ دا آخری نبی مندہ اگو کہندے تنو بڑا ترس آندہ پہ تے لے لے خرید لے کہنے لگا قیمت 10 کہنے لگا 1000 اشرفی حضرت ابو بکر صدیق دکلون اینی کی قیمت مانگ لئی کہ انہوں پتا سی اینی قیمت دینی کوئی نہیں تے بلال میرے کو لی رہنے حضرت ابو بکر صدیق کار گئے 1000 اشرفیاں تھیلی چپائیں آکے امیہ دی چولی چی سٹ کے فرمایا گین لے انہیں جو گنیاں تے پوریاں 1000 فرمایا ان اشرفیاں تو رکھ لے تے بلال مینو دے دے اے نہیں حضور نعرے لا کے کہنے ہیں کیسی حضور دے عاشق عشق کہنا لوکا کی حضرت بلال نے فرمایا دے منو کہنے لگا انج نہیں اے دے بدلے منو ایک نوکر تے ایک غلام چاہید ہے حضرت ابو بکر صدیق گئے ایک رومی چٹے رنگ والا سونا جوان گبرو غلام لے کے آئے فرمایا اے رومی چٹا سونا غلام بھی رکھ لے 1000 اشرفیاں بھی رکھ لے تے بلال مینو دے دے 100 والے ہو توجہ کرے آجے حضرت بلال نو خرید کے ابو بکر صدیق جدو نال لے کے جان لگے قبلہ اللہ مہدیل صاحب امیہ نے کہہ کا ماریا ہس پیا حضرت ابو بکر صدیق نے رک کے کھلو کے او دیوال چہرہ موڑ کے پوچھیا ہسیا کیوں ہوئے کہہ کا کیوں مارے آئی کہنے لگا ابو بکر بڑا قیمتی سودا کیتا ہی بڑا مہنگا سودا کیتا ہی 1000 اشرفیاں بھی دے کے جا رہے آویں چٹے رنگ والا سونی شکل والا رومی جوان غلام بھی دے کے جا رہے آئیں بڑا مہنگا سودا کیتا ہے اے دے بدلے ایک کالے رنگ والا موٹے ہونٹا والا بلال لے کے جا رہے آئیں حضرت ابو بکر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے قلم دے نال لکھن والا ہے آپ نے فرمایا تنوے سودا مہنگا لگدا ہے یہ بلال رنگ کا کالا ہے پر اس کے دل میں کالی کملی والا ہے حق سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت یہ بلال رنگ کا کالا ہے اس کے دل میں کالی کملی والا ہے میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں ارے یہ بلال رنگ کا کالا ہے اس کے دل میں کالی کملی والا ہے اور جس کے دل میں کالی کملی والا ہے اس کا دل عرش معلی سے بھی آیا حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا دل عرش معلی سے بھی آلہ ہے ہم گناہگار ضرور ہیں پر حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں حضور کے غلام ہیں اور کئی باری ویسٹ انڈیز والے میچ ہردے ہوندے سن نا تو گراؤنڈ وچ ہی عوام آ جاندی سی آج تسی بھی وہی حال کیتا یہ تقریر مکی نہیں تسی پہلا کھڑے ہو گئے ہو مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام